اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کر دیے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے اس کے کلاسز ختم ہو گئے۔ اگر یہ چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ کو بہت سارے اس کے لنکس ملیں گے جہاں پر پروفٹ سٹوریز جو ہم لوگ نے سٹارٹ کر دیے تھے آدم علیہ السلام سے لے کے الحمدللہ، تو موسیٰ علیہ السلام تک ہم لوگ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اور اس کو ڈے بائی ڈے ہم لوگ اس کو ماشاءاللہ اس کے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری وہاں پر ختم کیے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جانے والے تھے، یعنی جب کلام کرنے کے لیے جانے والے تھے، جب ان کو تورات ملنے والی تھی، تو انہوں نے اپنے جو بنی اسرائیل تھے، جو لوگوں کو بنی اسرائیل کو بولے کہ میں جا رہا ہوں، کہاں پر جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کمانڈمنٹس لانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ ان کو دینے والے تھے۔ تو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد ان لوگوں کا خیال رکھنا، ان کو دیکھنا کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے، یعنی یہ بھٹکے نہیں، بہکے نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کمپیئر کرا جائے تو ہارون علیہ السلام بہت ایک سافٹ پرسن تھے اور وہ ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے تھے تو ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، ان کو ریلیکس کرتے تھے اور سب کچھ ان کے ساتھ تھے۔ بٹ دیکھیے شیطان ایسی چیز ہے، شیطان ایسا ہے جو ہر انسان کو بہکانے کے لیے آیا ہے۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے یہاں سے تو وہاں پر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سامری، اوکے، اس کا نام تھا سامری۔ سامری نے یہ جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے پاس آ کر بولنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوں، یا میں نے ایک دیکھا ہوں کہ ایک فرشتے بولتے، اسکالرز بولتے ہیں کہ وہ بولنے لگا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو، اوکے، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا ہوں، گھوڑے پر جو فرشتے جاتے ہیں میں ان کو دیکھا ہوں۔ جب وہ جا رہے تھے تو جو ان کی مٹی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو میں نے ادھر کی جو مٹی تھی میں نے وہ لے لیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے یہاں پر، اور ان لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 ڈیز وہاں پر عبادت کرنے کے لیے وہاں پر تھے۔ تو اسکالرز بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے وعدہ کیے تھے کہ 30 ڈیز کے لیے جاؤں گا، اوکے، 30 پلس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 ایکسٹرا دے دیے تو 40 ڈیز ہو گئے۔ تو جب وہ 30 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل تھی وہ لوگ ہارون علیہ السلام سے بولنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے بول کے بولے تھے، ابھی تک نہیں آئے۔ تو ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بول کر گئے ہیں وہ آئیں گے۔ بٹ سامری کیا تھا؟ سامری ایسا شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید ابھی نہیں آئیں گے۔ تو ہم لوگ ایک ایسا گاڈ بناتے ہیں جو ہم لوگ کو گائیڈ کرے، اوکے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک ایسا گاڈ بناتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، جو ہم کو گائیڈ کرے۔ اور ہارون علیہ السلام نے اور بہت کوشش کی ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے۔ تو سامری کہنے لگا کہ میرے پاس مٹی ہے، کون سی مٹی؟ جو اس نے اینجل کو دیکھا تھا، جو گھوڑے پہ جا رہے تھے اینجل، اس کو دیکھا تو اس کی مٹی لایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل نے جب فرعون کے پاس سے آئی تھی تو ان کے پاس جویلری تھی، اوکے، کسی کے پاس گولڈ تھا، کسی کے پاس سلور تھا۔ تو سامری نے کہا کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں، جو گولڈ ہے، ہم لوگ اس کو میلٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم لوگ ایک اپنا استغفر اللہ العظیم ایک گاڈ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک گاڈ بنایا، وہ کیا تھا؟ کاف بنایا۔ کاف کس کو بولتے ہیں؟ جو گائے رہتی ہے نا، گائے کا جو بچہ رہتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاف، اوکے۔ وہ انہوں نے اس کو میلٹ کر کے، جو گولڈ تھا ان کے پاس، جو جویلری تھی، اس کو میلٹ کیا انہوں نے، گولڈ سلور کو میلٹ کر کے ایک کاف بنایا، نا گائے کا جو بچہ رہتا ہے، اور چھوٹا سا ایک گائے کا بچہ بنایا ان لوگ۔ دیکھیے ابھی ان کے پاس کتنی گولڈ اینڈ جویلری تھی؟ ایک لیمیٹڈ تھی۔ ان کے پاس اتنی گولڈ نہیں تھا کہ یہ کمپلیٹلی ایک بچڑا بنا سکتے تھے۔ جو گائے کا بچہ ہے، بچڑا جو رہتا ہے، وہ کمپلیٹ یعنی اندر کا پورا نہیں بھر سکتے تھے ان لوگ۔ اندر سے انہوں نے کیا کیا؟ اندر سے اس کو ہالو رکھ دیے، اس کو خالی رکھ دیے اور بس اوپر کا سٹرکچر بنا دیے،
ٹھیک ہے، صرف اوپر کا اسٹرکچر تیار کیا انہوں نے. جب یہ تیار کیے تو ایسا ہوا کہ جب بھی ہوا آتی تو وہ ہوا اندر جاتی اور اوں کر کے آواز آتی. اوکے، اب یہ لوگوں نے سوچنے لگے کہ دیکھو ہمارا خدا جو ہے وہ بات کرتا ہے. ہوا جیسے یعنی ایک دیکھیے یہ جو ہے یہ جو چیز اگر آپ دنیا میں دیکھتے، اس کے پہلے بھی ہم نے سنے تھے کہ جو آئیڈلز بناتے تھے وہ ایسے ہی آئیڈل بنایا اور اس میں ہوا جاتی تھی تو وہ اوں کر کے آواز آتی تھی. تو یہ لوگوں نے اس طریقے کا آئیڈل بنائے تھے جس میں ان کو کیونکہ اندر وہ خالی تھا نا، وہ ہالو تھا، اندر سے کچھ بھی بھرا ہوا نہیں تھا. ایک صرف اوپر کا کیا بولتے ڈھانچہ بنایا ہوا تھا، ایک اوپر کا اسکیلیٹن تھا، اس کو ایک اوپر سے ان لوگ نے ایک فریم بنایا تھا، ایک آئیڈل بنا دیے تھے، پر اندر کا بھرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو جیسی ہوا اندر چلی جاتی تو وہ اوں کر کے آواز کرتا. تو یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیے ہمارا خدا استغفر اللہ ہم سے بات کرتا ہے. جب ہم لوگ اس سے بات کرتے تو وہ جواب بھی دیتا ہے ہم کو. کیوں؟ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہوا کی وجہ سے وہ آواز آ رہی ہے. اور شیطان نے ان کو اس طریقے سے بہکا دیا. اور اس کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ اس کا آئیڈیا جو دیا تھا وہ تھا سامری. اوکے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ایبسنس میں. اور ہارون علیہ السلام ان کو بار بار ریمائنڈ کر رہے تھے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خدا نہیں بنا سکتے. استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ العظیم، خدا کو جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں ہم لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا سکتے تھے. بٹ یہ لوگ ایسے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ وہی کریں گے، ہم لوگ یعنی تم ہم کو روکو مت، ہم اس کی عبادت کریں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے. تم کون ہو ہم کو روکنے والے؟ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ میجورٹی میں ہیں. ان لوگ کتنے تھے میجورٹی میں؟ اسکالرز بولتے ہیں جیسے فار ایگزامپل جب ان لوگ فرعون سے جب سمندر پار کر کے آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل جو تھے اراؤنڈ 6 لاکھ ایسا کچھ تھے بول کے اسکالرز بولتے ہیں. تو اب جنہوں نے یہ شرک کیا تھا وہ ٹوٹل سب کے سب تھے، اس میں سے کچھ چند لوگ 70-80 لوگ جو بول سکتے، اس میں سے چند لوگوں نے بس اسلام کے اوپر تھے، باقی سب نے یہ شرک میں اس میں چلے گئے تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں یہاں پر ان لوگ نے یہ عبادت سٹارٹ کرے اور موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہاں پر رہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہوں. اب یہ بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں چوز کیا ہوں. کس چیز کے لیے چوز کیا ہوں؟ تمہیں ایز اے رسول بنا کر، تمہیں ایز اے نبی بنا کر میں بھیج رہا ہوں اور تمہیں میں کتاب دے رہا ہوں. اور وہ کتاب کیا تھی؟ تورات تھی. اوکے، کمانڈمنٹس جو بولتے ہیں، ٹیبلٹس. تورات کس فارم میں آئی تھی؟ ٹیبلٹس کے شکل میں آئی تھی. تو وہ ٹیبلٹس کسی بھی طریقے کے ہو سکتے. تو تورات کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ جب تم وہاں پر لوگوں کو چھوڑ کر آئے تھے، وہاں پر ایک آدمی ہے جس کا نام سامری ہے، وہ لوگوں کو بہکانے لگ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہاں پر لوگوں نے ایک آئیڈل بنا دیے ہیں، ایک کاف بنا دیے ہیں جس کی عبادت شروع کر دی ہے، کیونکہ وہ آواز کرتا ہے. کیوں وہ آواز کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے، اندر سے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اوں کر کے آواز کرتا ہے اور لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ میرا خدا. استغفر اللہ العظیم. دیکھیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر ہی بتا دیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا اور وہ بڑے بولتے نا پریشان ہو گئے. کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دین پر چھوڑ کے آئے تھے. جب اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ تمہارے آپس میں انہوں نے آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفسیر لکھ کر دے دی. اوکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تم ان کو اپنی طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ اس پر عمل کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو تختیہ ہے آپ لے کر، جو تختیہ ہے نا، جو تورات جو دی گئی تھی، اس کو لے کر جاؤ اور اپنے قوم کو بولو کہ اس کو اپنے مضبوطی سے پکڑ لے اور ان کو حکم کرو کہ اس پر عمل کرے.
ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تورات لیا اور فوراً کہاں پر چلے گئے؟ بنی اسرائیل کے پاس آ گئے. جیسے ہی وہاں پر آئے تو انہوں نے سب سے دیکھیے اب موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے ہم لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 40 ڈیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رہ کے آ رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں اور آپ اگر ہم لوگ کسی بھی اچھے لوگوں سے، کسی نیک لوگوں سے یا کسی عالم سے ہم لوگ ملتے ہیں تو سوچیے ہم لوگ کو کتنی خوشی لگتی ہے. ہم لوگ کو کتنا اندر سے ایک بولتے ہیں نا ایک انٹرنل جو سکون رہتا ہے ہم لوگ کو فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک اسکالر سے مل کے آ رہے ہیں، ایک دیندار سے مل کر آ رہے ہیں. تو ایک انٹرنلی کتنا ہم لوگ اپنے آپ میں کتنے چینجز لاتے ہیں نا. جیسے اگر ہم لوگ کسی ایک اچھے ماحول سے آتے ہیں تو انسان چینج ہو جاتا ہے، ایک وہ ماحول کا اثر رہ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام 40 ڈیز اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے آ رہے تھے. تو ان کا اندر سے کتنی ان کی کتنا اچھا ہو گیا تھا سوچئے. اور سڈنلی یہ ان کو شوق مل رہا ہے کہ بنی اسرائیل ایسا کام کر رہے. تو وہ ایک نیچرل تھا کہ انہوں نے فوراً وہاں پر آئے اور آ کر ہارون علیہ السلام سے پہلی بات تو اپنے ٹیبلٹ جو تھے انہوں نے نیچے رکھا اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور ان کا سر پکڑ کے ہلانے لگے. تو ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میرے بھائی میرے داڑھی اور میرا سر مت ہلاؤ. میں نے میری پوری کوشش کیا. مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ان سے سخت ہو جاتا ہوں، یعنی کیا ہے میں ان سے بہت ہارش ہو جاتا ہوں تو وہ جو کمیونٹی ہے جو تم نے جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ جو چھوڑ کر گئے، ہو سکتا ہے وہ بڑھ جائے، 2 حصوں میں بڑھ جائے. اس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہارش نہیں ہوا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے آ کر یہ نہ بولو کہ یا ہارون تم نے کیا کر دیا، بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. تو میں اس ڈر سے میری پوری کوشش کرتا رہا. میں نے ان کو بہت بار سمجھایا، میری پوری کوشش کیا، پر یہ لوگوں نے اس کو نہیں مانے، وہ چیزوں کو نہیں مانے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اب کہاں پر گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی سامری کے پاس گئے. سامری کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا پرابلم تھا، یعنی تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ میں تو بس اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے گیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب جو سامری تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے بھی میں نے جو دیکھا وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو میں نے جو دیکھا تھا ایک جو فرشتے تھا وہ ہارس پر تھا اور اس کی جو مٹی تھی میں اس کا مٹی لے کر آیا اور میرے دل نے کہا کہ مجھے اس کا ایک آئیڈل بنانا ہے. تو ہم نے فائر لگائے، جویلری سے فائر لگائے اور اس کو پورے گولڈ کو جویلری کو میلٹ کر کے ہم نے اس کو ایک مولڈ تیار کرے، ایک آئیڈل بنا دیے، کاف بنا دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہاں سے اور اس کے بعد تم پوری زندگی صرف ایک ہی ورڈ بولو گے، کیونکہ انہوں نے وہ سامری نے اتنا غلط کام کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں آ گئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ابھی پوری زندگی صرف اور صرف ایک ہی ورڈ بولو گے. اور وہ ورڈ کیا تھا؟ ڈونٹ ٹچ می. عربک میں کیا بولتے ہیں؟ لا مساس، یعنی ڈونٹ ٹچ می. آج کے بعد تم کبھی بھی کچھ بھی الفاظ استعمال نہیں کر سکو گے سوائے ایک ہی ورڈ رہے گا، وہ ہے ڈونٹ ٹچ می، لا مساس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ایک ایسی بیماری دی کہ وہ انہیں یہ بولتے ہیں نا تھوڑا سا پگلا گئے تھے، تھوڑے سے کریزی ہو گئے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے باڈی میں ایک ایسا پین دے دیا تھا، ایک ایسا ٹارچر دے دیا تھا کہ لوگ ان کے نزدیک بھی آتے، لوگ ان کو سمجھانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے نزدیک بھی آتے تو وہ کہتے تھے ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، لا مساس، یعنی ڈونٹ ٹچ می، یعنی میرے نزدیک آؤ. اور وہ اپنی پوری زندگی اسی تکلیف میں نکال دیے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک عذاب تھا، ان کے لیے ایک پکڑ تھا، ان کے لیے بولتے ہیں نا سامری نے جو کیا تھا ایک اچھے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک آئیڈل ورشپر پر لے کر آیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پنشمنٹ دیا. اب یہ جو لوگ تھے، اب یہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری پکڑ ہوگی، میں نے تم کو اسلام پر چھوڑا تھا، تم کیسے اللہ کو چھوڑ کر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ تم دوسرے خدا کو ماننے لگو، دوسرے استغفر اللہ العظیم، دوسرے خدا کو، دوسرے آئیڈل ورشپنگ کر سکو.
کیونکہ تم ایسے قوم ہو، تم ایسے بندے ہو جنہوں نے اتنے سارے میریکلز دیکھے ہیں، 1 2 3 نہیں، تم نے تو اتنے سارے میریکلز دیکھے۔ سب سے بڑا میریکل سمندر کا پھٹنا تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی، تم نے اتنا بڑا چیز ہے۔ کیا سمندر کا پھٹنا، کیا ایک انسان، کیا ایک آئیڈل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تم نے اتنے بڑے میریکلز دیکھنے کے بعد کیسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک کاف کی، ایک بچھڑے کی عبادت کرنے لگ جاؤ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم اب کیا کرتے ہیں، اب ہم لوگ یہ جتنا تم نے یہ جو کاف بنایا ہے، ہم اس کو میلٹ کر دیں گے، اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے اور اس کو ہم لوگ سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو انہوں نے کاف بنایا تھا اس کو میلٹ کیے، یا تو پھر اس کو ڈسٹروائے کر کے اس کو سمندر میں، ان سب لوگوں کے سامنے سمندر میں پھینک دیے۔ جب سمندر میں پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے، دیکھو آپ اپنے خدا کو دیکھو، یہ خدا ایسا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ تم کو کیا بچائے گا؟ دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے، یہ جو خدا استغفر اللہ العظیم وہ اپنے آپ کو بولتے ہیں، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈسٹروائے کر کے سمندر میں پھینک دیے، اور بنی اسرائیل سے کہنے لگے دیکھو جو تم لوگ خدا بولتے تھے وہ خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، تو تم کو کیا بچائے گا؟ جب بنی اسرائیل کو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کیے تھے، جب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ انہوں نے کیا کیے تھے، کس سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے، جو خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، جس کو ڈسٹروائے کر دیا ہاتھوں سے، جس کو سمندر میں ڈال دیے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، استغفر اللہ العظیم، اور وہ اپنے، ہم لوگ کیسا اس کو خدا بول رہے تھے، استغفر اللہ۔ تو جب ان کو ریئلائز ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ہم نے گناہ کر دیا، ہم نے غلط کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے لوگوں کی مغفرت کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کچھ بھی غلطی کر کے آؤ، اگر تم میرے سے معافی مانگو گے تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ اگر ہم نے بھی کوئی غلطی کی ہے، اگر کچھ بھی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھلے سے آپ نے شرک بھی کیا ہو، بدعت بھی کیا ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگو، دل سے معافی مانگو، اور اس کو ریپیٹ مت کرو۔ اگر آپ نے اس کو ریپیٹ کیا تو پھر اس کی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سے کبھی غلطی سے شرک ہو گیا ہے یا بدعت ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، پہلی بات تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے اگر مرنے سے پہلے اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں ہونے والی، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ اوکے، ابھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انشاءاللہ ابھی آنے والے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ لوگ کیسے پھر سے ان کو پھر بولتے ہیں نا، پھر ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، پھر یہ چینج ہوتے گئے، اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی پھر یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے گئے۔ تو انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کہاں سے کہاں، پھر سے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اوکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے کیسا عذاب دیا اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے پھر اپنا دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔